جان و دل تیرے قدم پر وارے، جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ محترم سامعین و حاضرین، میں اس وقت کیا خطاب کر سکتا ہوں اور کیا بات آپ سے عرض کر سکتا ہوں، بس اتنی بات عرض کروں گا کہ اپنی جو غلامی کا رشتہ ہے آپ کا میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اس رشتے کو مضبوط رکھیے اور اس کو سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش مسلسل جاری رکھیے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے کہ ہمارا جو رشتہ غلامی ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے پائے، اور وہ رشتہ غلامی کو باقی رکھنے کا جو بھی طریقہ آپ کو بتایا جائے اس طریقے پر عمل کریے۔ بہت تیزی کے ساتھ اس رشتے کی پاسداری لوگوں کے دلوں سے نکل رہی ہے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد ایک انسان سب کچھ کر رہا ہے اور ساری چیزوں کا اسے خیال ہے، لیکن اس کا جو رشتہ اس کے نبی کے ساتھ ہے، اللہ کے حبیب کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے، یہ رشتہ سارے رشتوں پر بھاری ہے نا، یہ رشتہ سارے رشتوں پر بھاری ہے۔ کوئی رشتہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے، چاہے وہ ماں کا رشتہ ہو یا باپ کا رشتہ ہو۔ یہ جو رشتہ ہے انسان کا اس کے نبی کے ساتھ، اور اس سے بڑا رشتہ کیا ہے، وہ مخلوق کا خالق کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ رشتہ ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو نبی کے ساتھ ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس رشتے کو سلامت رکھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ رشتہ باقی رہے۔ ہر رشتوں میں نزاکتیں ہوتی ہیں اور رشتوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اگر وہ اصول توڑے جائیں تو رشتے باقی نہیں رہتے۔ اگر اصول میں کوئی بات پیدا ہو تو پھر رشتے بھی ختم ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ کا جو رشتہ نبی کے ساتھ ہے، ہمارا جو رشتہ نبی کے ساتھ ہے، اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ طور طریقے ہیں۔ اگر وہ طور طریقے ختم ہوں گے یا ان میں درار آئے گی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ رشتہ کمزور ہوتا جائے گا۔ اس رشتے کو مضبوط کیسے کیا جائے، اس پر اپنا فوکس رکھیے۔ بس یہی میری آج کی گفتگو کا جو ہے وہ پیغام کہہ لیجیے، موضوع تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ موضوع جب ہو جاتا ہے تو پھر اس پر تقریر کرنی ہوتی ہے، تو یہ موضوع نہیں ہے چونکہ مجھے تقریر کرنی نہیں ہے، یہ پیغام ہے آج کی تقریر یعنی اس خطاب کا کہ آپ اپنے اس رشتے کو مضبوط رکھیے۔ دیکھیے، یہ سب سے اہم رشتہ ہے آپ کی زندگی میں، سب سے اہم یہ معنی رکھتا ہے کہ اگر یہ رشتہ ختم ہوا اور اس رشتے میں کمزوری آئی تو پھر آپ کا دنیا اور آخرت میں کچھ نہیں بننے والا، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے اس رشتے پر خاص فوکس رکھیے کہ کہیں ہمارا رشتہ حضور سے کمزور تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ہمارا رشتہ ختم تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ہم دنیا کی جو ہے وہ رعنائیوں میں اور دنیا کی چاندنی میں اتنے گم تو نہیں ہو گئے کہ ہمارا رشتہ حضور سے کمزور ہونے لگا۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو یہ دیکھیے کہ کیا یہ محبت ہمارے کلیجوں میں ہے
یا نہیں ہے، اور یہ جو رشتہ غلامی ہے یہ ہمارے پاس باقی ہے یا نہیں باقی ہے، اور اگر یہ رشتہ غلامی ختم ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے لیے بہت سوچنا چاہیے، چاہے ہم بزنس مین ہوں، تاجر ہوں، کاروباری ہوں، یا عالم دین ہوں، مقرر ہوں، خطیب ہوں، شاعر ہوں، جو کچھ بھی ہوں، اگر یہ رشتہ کمزور ہو گیا اور غلامی کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو گیا تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ غلام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غلامی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ابھی پچھلے دنوں تاریخ گزری ہے نبی کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کبھی ان کی تاریخ دیکھیے اور پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ سچی غلامی کسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ سچی غلامی، حضور کی غلامی کیا ہے اور غلام کسے کہتے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، جان و دل تیرے قدم پر وارے، یعنی جان بھی اور دل بھی سب حضور کے قدموں پہ وار دیے۔ جو سرمایہ تھا، جو ساز و سامان تھا، جب حضور نے حکم فرمایا کہ مذہب اسلام کو سرمایہ کی ضرورت ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سارا سامان لے کر حاضر ہو گئے۔ سنتے تو بار بار ہو، لیکن کبھی غور کیا کرو کہ زکوٰۃ دینے میں 100 روپے اگر زکوٰۃ دینی ہو تو کتنی بار سوچتے ہو، اور صدیق اکبر کا ذکر ہوتا ہے تو یوں ہی سن لیتے ہو کہ ہاں جب حضور نے ارشاد فرمایا تھا تو سارا سامان لے کر حاضر ہو گئے، اور سارا سامان کہاں، یہاں تک کہ اپنے بدن کا کپڑا بھی اتار کر حضور کی بارگاہ میں لے گئے، اور خود جو ہے وہ کمبل اوڑھ لیا، کمبل اوڑھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ساز و سامان حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ تو یہ فرمایا، جان و دل تیرے قدم پر وارے، جو کچھ بھی اپنے پاس تھا جان بھی حضور کے قدموں پہ وار دی اور دل بھی حضور کے قدموں پہ وار دیا۔ بلکہ کسی نے پوچھا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے، سب سے زیادہ کس چیز سے انسیت ہے، اور سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نظر تو الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی مجھے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسند ہے تو وہ حضور کے چہرے کو دیکھنا پسند ہے۔ فرمایا انفاق المال علی رسول اللہ، حضور کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو سچے غلام ہوتے ہیں ان کی چیزیں ہوتی ہیں جو دنیا کے سامنے آتی ہیں، انسان کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے ہجرت کا واقعہ کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے؟ سنا ہے نا کہ ہجرت، حضور کی جب ہجرت ہوئی مکہ المکرمہ سے، تو بتائیے حضور کس کے ساتھ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تھے؟ مجمع میں سے کوئی بتائے، کسی کو معلوم ہے؟ جب حضور نے مکے سے ہجرت فرمائی تو مدینے کس کے ساتھ تشریف لے گئے؟ کوئی شخص، ایک شخص بتائے، مجمع سے بتائے گا، اسٹیج سے نہیں، کوئی بتائے کہ حضور کس کے ساتھ مکے سے مدینے گئے تھے؟ کسی کو معلوم ہے؟ کتنے سال سے جلسہ سن رہے ہیں؟ کتنے سال سے جلسہ سن رہے ہیں اور یہ بھی نہیں معلوم کہ یار غار کون ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ ہجرت کا ساتھی کون ہے؟ حضور کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے، مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف تشریف لائے حضور کے ساتھ، اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہجرت جو ہے وہ خاموش ہوگی، یعنی کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کب ہجرت ہوگی۔ جب حضور مکے سے مدینہ تشریف لا رہے تھے تو حضور نے 10 دن 15 دن پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ خاموش ہجرت ہوگی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کب ہجرت ہوئی۔ جب حضور رات کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا دیکھا تو کہا، ابو بکر یہاں کیسے کھڑے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہجرت خاموش ہوگی، جس دن سے آپ نے فرمایا تھا اس دن سے رات میں سویا نہیں ہوں، آپ کی چوکھٹ کے باہر کھڑا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب حضور کا ہجرت کا وقت آ جائے اور حضور نکل جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کو اکیلے نکلنا پڑے، اس لیے آپ کی چوکھٹ کے باہر کھڑا رہتا ہوں۔ توجہ ہے، یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ غلام بننے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔
غلام تو یوں ہی بن جاتا ہے، جو نعرہ لگاتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو غلام بنو گے تب تو موت قبول ہوگی، اور غلام بن جاؤ گے تو پھر یہ نعرے کھوکھلے نہیں رہیں گے بلکہ یہ تقویت یافتہ ہو جائیں گے، ان کو طاقت مل جائے گی۔ غلامی قربانی مانگتی ہے، نہ کچھ قربان تو کرنا ہوتا ہے، بغیر قربانی کے آپ سچے غلام نہیں بن سکتے۔ غلام بننے کے لیے بڑا کچھ قربان کرنا ہوتا ہے سچا غلام بننے کے لیے، دیکھیے۔ اور غلام جو سچا غلام بن جائے پھر وہ آقا کے حکم پر کچھ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، کچھ نہیں دیکھتا کہ آقا نے جو کہہ دیا بس اسے قبول کر لیا۔ ایاز جو ہے وہ محمود کے غلام ہیں، محمود غزنوی کے۔ محمود نے ایک دن، لوگ بہت جلتے تھے محمود کے اس غلام سے، ایاز سے، کہ محمود غزنوی ایاز کو اتنی قربت کیوں دیتے ہیں اور ان کو اتنا مانتے کیوں ہیں۔ تو سب چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کے درمیان جو ہے وہ کچھ پیدا ہو جائے، کہ ذرا سا، لوگ جلنے والے ہوتے ہیں ایسے جلتے ہیں، اگر کوئی کسی کے زیادہ قریب ہو جائے تو اس میں بھی لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ صاحب یہ اس کے اتنا زیادہ قریب کیسے ہے اور کیوں ہے، جبکہ قریب کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ جس کو چاہے جس کے قریب کر دے۔ لیکن لوگوں کو ہو جاتی ہے جلن کے ساتھ یہ قریب کیوں ہے، تو لوگ وہ جو غلام تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ ذرا دور ہو جائے۔ دیکھو میں تقریر نہیں کروں گا، چند بات میں بیان کر رہا ہوں، اگر آپ کہیے تو میں یہ بھی بند کر دوں۔ آپ نہیں سننا چاہ رہے ہیں؟ کون آپ سننا چاہ رہے ہیں نا؟ باقی لوگ تو نہیں سننا چاہ رہے، ان کو اجازت دے دیجیے، آپ سنیے تھوڑی دیر، آپ سن لیجئے میری بات۔ تو غلام تھے وہ، تو ایاز کو پتہ چلا کہ لوگ جلتے ہیں کہ صاحب یہ میرے اتنا قریب کیوں ہے۔ قریب ہونا ہے تو حرکت بھی ویسی کرنی چاہیے نا۔ حضور کے اب جلنے والے بہت جلتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نمبر پہلے کیسے آ گیا، اور ان کا نمبر پہلا تو نہیں ہے، یہ کہنے والے کہتے ہیں۔ بہت ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے جناب شکیل عارفی صاحب کا، کسی مجمع میں وہ تھے تو کسی نے ایک شعر پڑھا کہ جو ہے وہ علی کو پہلا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، ایک شعر میں پڑھ دیا۔ رفظ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ لوگوں میں داخل ہو رہا ہے۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، ابھی تو میں غلامی پر بات کر رہا ہوں، لیکن کسی نے پڑھا کہ علی کو پہلا بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، تو جناب شکیل عارفی صاحب شاید وہاں تھے یا مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت، لیکن ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک شعر پڑھا، اب وہ شعر بھی میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا خدا نے دی ہیں عظمتیں سب کو، تمہارے نمبر لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارے نمبر لگانے سے کیا ہوگا؟ اللہ جس کو چاہے اس کو عظمت عطا فرمائے، جس کو چاہے وہ عروج عطا فرمائے۔ اور پھر حضرت علی کا مقام کیا کوئی کم مقام ہے؟ ساری زندگی بیان کرو تو علی کی عین نہیں بیان کر سکتے، پھر علی پہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تم تقابل اور تفاضل کی بات کیا کرتے ہو؟ اللہ جس کو چاہے جتنا مرتبہ عطا فرمائے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو یہی ہے کہ حضور کے پہلے خلیفہ کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کو اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا ہے تو وہ جناب صدیق اکبر کو عطا فرمایا ہے، حضرت ابو بکر کو عطا فرمایا ہے، اور حضرت ابو بکر کو جو مرتبہ عطا فرمایا، ان کو جو مرتبہ عطا فرمایا، اس مرتبے کی بنیاد پر مولا کائنات کا مرتبہ گھٹ نہیں جاتا۔ مولا کائنات کا جو مرتبہ ہے ساری زندگی بیان کرو تو علی کا مرتبہ نہیں بیان کر سکتے، تو پھر تقابل اور تفاضل کی بات ہی نہیں ہے۔ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ جس کو چاہے اتنا قریب کر دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اتنے قریب تھے اور اتنا زیادہ حضور کا قرب تھا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کبھی غور کیجئے اور اندازہ لگائیے، یہ جو بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ صحابہ سے جلنے والے،
جو صحابہ سے جلتے ہیں اور نام اچھا رکھ لیتے ہیں. نام کیا رکھتے ہیں؟ شیعان علی. محرم کی تقریر پر پورا موضوع میرا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں، لیکن یہاں بات آ گئی ضمناً تو میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ یہ سچے غلام نہیں ہیں. شیعان علی کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ بتاؤں؟ علی کے گروپ والے. نام کتنا اچھا رکھا، شیعان علی، لیکن کام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے معاذ اللہ رب العالمین. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے معاذ اللہ رب العالمین. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اس طرح مناتے ہیں کہ آپ کے بڑے بھائی کو ہی بھول جاتے ہیں. حضرت امام حسن کو ہی بھول جاتے ہیں، ان کا تذکرہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے معلوم ہے؟ کیونکہ انہوں نے صلح فرمائی تھی حضرت امیر معاویہ سے. تو یہ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بات خاص، یہاں بات آ گئی اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ شیعان علی کچھ نہیں ہے. اصل میں یہ سیاسی لڑائی ہے، سیاست کی جنگ ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے جتنے ٹکڑے کیے ہیں کسی بادشاہ نے نہیں کیے، اس لیے یہ اس کا بدلہ لیتے ہیں کہ ایرانی سے آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کا اتنا بدلہ لیا، اتنے ٹکڑے کیے ہیں تو ہم کیا کریں، تو چلو کوئی نہ کوئی صورت نکال کر اور اہل بیت کا پوسٹر لگا کر ان کی بے ادبی کی جائے. یہ کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے. حضرت سیدہ کائنات حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں. خیر، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سچا غلام وہ نہیں ہوتا. سچا غلام تو وہ ہوتا ہے کہ آقا کو جو کرتے دیکھے اور آقا کو جو کرتا پائے اس کی پیروی میں لگ جائے اور اس کی اتباع کرے. یہ نہیں کہ آقا کچھ اور کر رہا ہے اور کچھ اور حکم دے رہا ہے اور غلام اپنی مرضی سے کچھ اور کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. سچا غلام وہی ہوتا ہے کہ آقا جو حکم دے دے پھر اس سے روش بر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، بس اسی پر لگ جاتا ہے جو آقا کا حکم ہوتا ہے. آقا جو حکم دے دے غلام اس کی پیروی میں لگا رہتا ہے اور وہی کام کرتا رہتا ہے. اس کا صلہ بھی بہت ملتا ہے. اگر کوئی سچا غلام بن جائے تو اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ حضرت امام علی رضا ابن موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ ائمہ اہل بیت میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت امام محمد الباقر، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت امام جعفر الصادق، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت امام علی رضا. توجہ ہے؟ سن رہے ہیں بات کو؟ یہ اتنے خوبصورت تھے کہ جب چلتے تھے تو چہرے پہ نقاب ڈال کے چلتے تھے. اتنی اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ جب یہ چلتے تو لوگ آگے آگے چلتے، ان کو دیکھنے کے لیے ہجوم ہو جاتا تو چہرے پہ نقاب ڈال کر چلتے تھے. اور جب کسی راستے سے گزرتے تو لوگ تمنا کرتے کہ کاش امام کے چہرے سے نقاب ہٹ جائے تو ہم ان کے چہرے کی زیارت کر لیں. یہ علی کے بیٹے، علی کے شہزادے حضرت امام علی رضا، ان کے غلام کا نام ہے حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ حضرت معروف کرخی. بہت بڑا نام ہے طریقت میں، تصوف میں، اور اتنا بڑا نام ہے کہ میرے آقا غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ اگر کسی ولی کی مزار سے مجھے سب سے زیادہ فیض ملا ہے تو وہ جناب معروف کرخی کی مزار سے ملا ہے. وہ حضرت معروف کرخی ہیں، کس کے غلام ہیں؟ حضرت امام علی رضا کے. تو آپ کے پیریڈ میں مامون کا زمانہ، مامون رشید کا، تو ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ویسے تو دشمنی بہت تھی اور بہت دشمنی کرتا تھا، لیکن سفر میں جانا ہوا تو حاضر ہوا. حضرت معروف کرخی غلام تھے حضرت امام علی رضا کے اور خدمت پر مامور تھے. تو حاضر ہوا، حضرت معروف کرخی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضور سے ملنا ہے. کہا کیوں ملنا ہے؟ کہا سفر پہ جا رہا ہوں اور میں جس علاقے میں سفر کرنے جا رہا ہوں، جس سمندر میں، اس میں طوفان بہت آتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت سے ایک تعویذ لے لوں تاکہ جب کبھی طوفان آئے تو میں اس سمندر میں ڈال دوں اور صحیح سلامتی کے ساتھ بچ جاؤں. پتہ چلا مخالفت کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ
کہ علی کے گھر والوں کا تعویذ کبھی نقصان نہیں کرتا، فائدہ ہی کرتا ہے. یعنی مخالفت بھلے ہی کریں لیکن تعویذ لینے کی باری آتی ہے تو علی کے گھر والے یاد آتے ہیں. اس سے زیادہ مخالفت کس نے کی ہوگی، لڑائی کس نے کی. لیکن تعویذ لینے حضرت کی بارگاہ پہنچا دیتے. معروف کرخی نے کہا حضرت ابھی آرام کر رہے ہیں، ابھی جاؤ بعد میں آنا. کہنے لگا ابھی تو نکلنے کا وقت ہے. کہا اچھا ایسی بات ہے. اندر تشریف لے گئے اور اندر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، تعویذ لا کے دیا، کہا لو لے جاؤ. تعویذ لے کے چلا گیا. توجہ ہے کس کے غلام ہے؟ حضرت امام علی رضا کے. تعویذ لے کے چلا گیا. جب سمندر میں پہنچا تو واقعی طوفان آیا. طوفان آیا اور قریب تھا کہ اس کی کشتی ڈوب جاتی. اس نے وہ تعویذ نکالا اور سمندر میں ڈال دیا. جب ڈالا تو طوفان تھم گیا اور یہ کنارے لگ گیا. واپس آیا تو تحفے لے کر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا. پھر وہی دوپہر کا وقت تھا. حاضر ہوا. حضرت معروف کرخی دروازے پہ کھڑے تھے. کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہا حضرت سے ملنا ہے، امام سے. کہنے لگے تمہیں بتایا تھا نا یہ حضرت کے سونے کا وقت ہے. پھر آ گئے منہ اٹھا کے. کہنے لگا نہیں، میں سمندر کے راستے گیا تھا، طوفان آیا اور میں نے وہ تعویذ ڈالی اور میں صحیح سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. اب تحفے لے کر آیا ہوں. کہا اچھا تعویذ کام کر گیا؟ کہا ہاں تعویذ کام کر گیا. کہا سنو وہ تعویذ حضرت نے نہیں دیا تھا، میں نے دیا تھا. کہا اچھا تم نے دیا تھا تو تم نے کیوں دیا؟ کہا سنو اور میں نے لکھا کیا تھا وہ بھی سن لو. کہا کیا لکھا تھا؟ کہا میں نے اس پہ اپنا نام لکھا تھا، معروف کرخی. کہا اپنا نام لکھ کے دیا تھا. کہا وہ کیوں؟ کہا میں اپنے نام کو چیک کر رہا تھا. کہا کیا چیک کر رہا تھا؟ کہا چیک یہ کر رہا تھا کہ جس آقا کی زبان پر ہر وقت معروف کا نام آتا ہے، علی کے شہزادے کی زبان پر، جس کی زبان پر ہر وقت معروف کا نام آتا ہے، معروف وضو کے لیے پانی لاؤ، معروف اوپر جاؤ، معروف نیچے آؤ، معروف یہاں جاؤ، معروف وہاں آؤ، معروف نماز پڑھو، یعنی ہر وقت ان کی زبان پر میرا نام رہتا ہے. تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ معروف کے نام میں کوئی اثر بھی پیدا ہوا ہے یا نہیں پیدا ہوا. میں سمجھ گیا کہ معروف کا نام بھی بڑا مؤثر ہو گیا ہے. اور میں تمہارے ذہن کو قریب کہہ کے کہنا چاہتا ہوں، علی کا شہزادہ جس معروف کا نام لے، اس معروف کے نام میں اللہ اتنا اثر ڈالتا ہے تو پھر علی کے ان شہزادوں میں کتنا اثر ہوگا جن کا نام مصطفیٰ کی زبان پر رات و دن رہتا ہے. اور اس مصطفیٰ کے نام میں کتنا اثر ہوگا جس کا نام خود پروردگار عالم لے. تو غلام اگر سچا ہو، حضرت علامہ سید عادل رضا قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور خلیق ملت. تو بات کیا کر رہا تھا؟ غلامی کی. اگر غلام سچا ہو تو پھر اللہ یہ فضل بھی عطا ہو، لیکن اس کے لیے غلامی سچی ہونی چاہیے، سچا غلام ہونا چاہیے. سچا غلام کسے کہتے ہیں؟ پیر صاحب سے مرید ہو گئے تو لوگ کہتے ہیں ہم فلاں پیر کے غلام ہیں، ان کے مرید ہیں. تو ان کی بات کتنا مانتے ہو؟ یہ سمجھنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات. پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا، وعدہ کیا نماز آج سے نہیں چھوڑیں گے. مرید ہونے کے لیے میرے پیچھے بھی لوگ بہت پڑے رہتے ہیں کہ مرید ہو جاؤ، مرید کر لیں، کسی طرح مرید کر لیں. میں تو کہتا ہوں کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ تم یہ بتاؤ کہ تم مرید ہو کے کرو گے کیا؟ کیا غلامی میں آنے سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس کی بات مانوں گا یا نہیں مانوں گا. کتنے ہی لوگ مرید ہیں اپنے پیر کے ہاتھ پہ وعدہ کر چکے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم غلط کام نہیں کریں گے. لیکن اب ایک وعدہ تو اللہ سے ہے ہی ہے، اس کے رسول سے وعدہ ہے، پھر سے وعدہ کیا اور پھر اس کو توڑ رہے ہیں، پھر اس کو توڑ رہے ہیں. کیا فائدہ تمہارے مرید ہونے سے؟ کیا مطلب نکل رہا ہے مرید ہونے سے؟ کیا فائدہ ہو رہا ہے مجھے بتاؤ. کیا آپ سوچتے ہو بس میں نے چلو نسبت تو حاصل ہو گئی؟ نسبت بغیر اطاعت کے سلامت نہیں رہتی، یہ بات یاد رکھنا. یہ تمہیں دھوکہ دینے والے دھوکہ دیتے ہیں کہ تم ہاتھ پر بیعت کر لو تم جنت میں چلے جاؤ گے. سنو، اگر اعمال اچھے نہ ہو تو نبی کے بیٹے کو بھی کشتی نور نہیں ملتی. سوچا ہے ہاتھ میں ہاتھ دیے جنت میں چلے جاؤ گے.
زندہ باد زندہ باد. غلامی سچی ہوتی ہے تو پھر سفینہ نجات ملتا ہے. اگر غلامی سچی نہ ہو تو پھر سفینہ نجات کیسا؟ یہ بات یاد رکھنا خوب اچھی طرح، یہاں بھی اور یہاں بھی. صرف ہاتھ دینے سے یہ نسبت نہیں ملتی. اگر اعمال خراب ہو جائیں تو اللہ کسی نبی کی اولاد کو اس کی اولاد میں شمار نہیں کرتا. تو پھر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کہتے ہو اعمال جو بھی ہوں ہم مرید غوث الاعظم کے کیسے مرید ہو سکتے ہو؟ اللہ نے کیا کہا کہ نوح یہ تیری اولاد ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. کبھی سوچو، کبھی غور تو کرو. غلامی کی جو نسبت ہے بہت اہم ہے، لیکن اعمال اچھے نہیں ہیں تو یہ غلامی سلامت نہیں رہ سکتی. یہ غلامی سلامت نہیں رہ سکتی. ہاں اگر غلامی میں آئے ہو اور غلام ہو غوث الاعظم کے تو پھر ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. انہوں نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرو، انتھک کوشش کرو کہ ہم کسی طرح اس معیار پر اترنے کی کوشش کریں. غلاموں کا کام ہی یہی ہوتا ہے، جتنا تم سے ہو سکتا ہے وہ تو کرو، جو نہیں ہو سکتا ہے اس کی بات میں نہیں کرتا، لیکن جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کیوں چھوڑتے ہو؟ چلو مان لیا کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلی، ظہر میں کیا کر رہے ہیں؟ چلو مانا کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلی تو ظہر میں کیا کر رہے تھے؟ عصر میں کیا کر رہے تھے؟ مغرب میں کیا؟ عشاء میں کیا؟ تو کیسی غلامی اور کون سی غلامی کی بات کرتے ہو؟ یہ غلامی نہیں ہے. غلامی اسے نہیں کہتے، اسے غلامی نہیں کہتے. غلامی کس سے کہتے ہیں؟ حضور کے غلاموں سے پوچھو، جو سچے غلام ہیں وہ تمہیں بتائیں گے غلامی کسے کہتے ہیں. وہ بتائیں گے کہ غلام ہوتا کیا ہے اور غلام کہتے کسے ہیں. سینے پہ پتھر بھی رکھ دیا جائے، یہاں تو ذری سی بات آ جائے نا، بچی کی شادی کی بھی بات آ جائے تو مصالحات پر اچھے اچھے لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. لیکن جو سچا غلام ہوتا ہے وہ ایمان کا سودا نہیں کرتا. سینے پر پتھر بھی رکھ دیا جائے تو غلام کی زبان سے کلمہ حق ہی نکلتا ہے، جو حضور کا سچا غلام ہوتا ہے. غلامی سیکھنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھو، حضرت عمر ابن خطاب سے سیکھو، حضرت عثمان غنی سے، مولا کائنات سے، حضرت بلال سے، حضرت ابو ذر سے سیکھو کہ غلامی کسے کہتے ہیں. حضرت اویس قرنی سے سیکھو، یہ بتائیں گے کہ غلامی کسے کہتے ہیں. اس لیے سچے غلام بنو. اگر سچے غلام بن گئے تو پھر تمہارا بیڑا پار ہے. جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کرو. محمود نے کیا کہا؟ سارے اپنے وزیروں کو بلایا اور اس کے گلے میں ایک ہار تھا، اسے اتار کے اس نے پانی کے تالاب میں ڈال دیا اور کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس ہار کو نکال کر لے آئے، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے بدن پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں لگنا چاہیے. کیا کہا؟ کون ہے جو اس ہار کو نکال کر لائے لیکن تمہارے بدن پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں لگنا چاہیے. جب غلاموں نے، وزیروں نے سنا تو حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہار بھی نکال کر لے آئے اور بدن پر پانی بھی نہ لگے. ایاز بغل میں کھڑے تھے، ایاز سے کہا ایاز تم اس ہار کو نکال کر لاؤ لیکن بدن پر جو ہے وہ پانی کا قطرہ بھی نہیں لگنا چاہیے. جب ان سے کہا تو انہوں نے فوراً چھلانگ لگائی، تالاب میں کودے اور ہار نکال کر لے آئے. جب سامنے آئے تو پورا کپڑا بھیگا ہوا تھا. کہنے لگا بادشاہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تیرے بدن پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں لگنا چاہیے؟ کہنے لگے حضرت آپ نے دو حکم دیے تھے، ایک یہ کہ ہار نکالا جائے، دوسرا یہ کہ پانی کا قطرہ بدن پہ نہ لگے. ایک میرے لیے پاسبل تھا، دوسرا امپاسبل تھا. جو میرے لیے ہو سکا وہ میں نے کر دیا، جو نہیں ہو سکا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلام ہو تو جتنا ہو سکتا ہے کم سے کم اتنا تو کرو، جتنی اللہ نے توفیق دی اتنا تو کرو. وہ بھی چھوڑ کر غلامی کا نعرہ لگا رہے ہو کہ غلام ہے غلام ہے، تو کیسے غلام ہو؟ اگر کسی سے مرید ہونا چاہتے ہو تو پہلے دل میں ارادہ کرو کہ ہاں اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ، اس کی اطاعت کا ارادہ. پھر مرید ہونے کے لیے کسی پیر کی بارگاہ میں آؤ چلو چلتے ہیں، تم بھی چلو ہم بھی چلتے ہیں، کسی شیخ کامل کو تلاشتے ہیں، پھر تم بھی مرید ہونا ہم بھی مرید ہوں گے. میں تو مرید ہوں الحمدللہ اور تم بھی کسی نہ کسی سے مرید ہوں گے، لیکن شیخ کامل کی تلاش بند نہیں کرنی چاہیے. اگر کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ولی سے ملاقات کرا دے، کسی ولی کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے تو خیر یہ ایک الگ چیپٹر شروع ہو جائے گا، یہ ایک الگ موضوع ہے. میں صرف غلامی کی بات کر رہا ہوں کہ غلام سچے بنو.
سچا غلام کسے کہتے ہیں، سچی غلامی کیا ہوتی ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرو۔ دیکھو جو سچے غلام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا کا دل میری طرف سے دکھ جائے یا آقا کو تکلیف میری وجہ سے پہنچ جائے۔ اب حضور نے کیا ارشاد فرمایا، نماز جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز جس کی ٹھنڈک میری آنکھ میں رکھی گئی ہے۔ ہم نماز چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں حضور کے غلام ہیں، تو ہم کیسے غلام ہیں؟ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور نماز کو چھوڑ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور کے غلام ہیں، تو ہم تو غلام نہیں ہو سکتے، ہم تو غلام نہیں بن سکتے۔ کیسے غلام بنیں گے؟ جب نماز قائم کریں گے، حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو ہی ہم غلام بن سکتے ہیں اور سچی غلامی کا نعرہ لگا سکتے ہیں۔ حضور غوث الاعظم کے غلام ہیں۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ ان کا فتویٰ اسی حدیث پر ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، لیکن حضور غوث الاعظم حنبلی المسلک ہیں، ان کا مسلک وہی ہے کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ بلکہ رکوع ٹھیک سے نہ کرے۔ حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو سنیوں کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اب غور کرو کہ جو غوث سنیوں مسلمانوں کے قبرستان میں بے نمازی کو پسند نہ کرتا ہو وہ اپنے سلسلے میں کیسے ہمیں پسند کرے گا؟ تو کیسے کہتے ہو کہ ہم غلام ہیں؟ یہ غلامی نہیں ہے۔ غلامی کا بننے کا مطلب یہ ہے کہ سچی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے مسلک کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات مانی جائے، ان کا کہنا مانا جائے، ماں باپ کی فرما برداری کی جائے، بڑوں کا ادب کیا جائے، چھوٹوں پہ شفقت کی جائے، غرور اور تکبر سے پرہیز کیا جائے، انسان منکسر المزاج بن کر جیے، اچھے اخلاق اور اچھی عادات اپنی زندگی میں پیدا کرے، گناہوں سے کا ترک کرے اور نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت، عورتیں ہیں تو وہ اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے، مرد ہے تو وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اگر یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی تو پھر سچی غلامی کا نعرہ لگا سکتے ہو۔ اگر یہ چیزیں پیدا نہیں ہیں تو پھر کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کرو تو پھر تمہیں وہ قلاوہ غلامی ملے گا اور وہ قلاوہ غلامی تمہاری گردنوں میں ڈالا جائے گا کہ حشر تک پھر جو ہے وہ کسی اور طرح سے یہ قلاوہ غلامی تمہاری گردنوں سے نکل نہ سکے گا۔ انہی لوگوں کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ تو یہ فرمایا، کیا فرمایا کہ تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یعنی یہ کہنے والے بہت سارے لوگ ایسے نا منہ اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں غوث الاعظم کا غلام ہوں، میں غوث الاعظم کا غلام ہوں۔ ہم بھی کہتے ہیں لیکن میرے امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں میری حیثیت کہا کہ ڈائریکٹ میرا کنیکشن غوث الاعظم کی غلامی سے ہو جائے۔ فرماتے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا تیرا۔ تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس غلامی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور غلام، سچے غلام بنیے، سچے غلام بنیے۔ خدا را اگر آپ سچے غلام بن گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرم۔ دیکھو حضرت امیر خسرو کو، یہ سچے غلام ہیں حضرت محبوب الہی کے۔ دیکھو حضرت بابا فرید کو، سچے غلام ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے۔ دیکھو حضرت محبوب الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء کو، یہ سچے غلام ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر کے۔ تو آپ یہ سچی غلامی اختیار کیجئے۔ سچی غلامی کیا ہے؟ اپنے اندر بدلاؤ لائیے، چینجنگ لائیے، کچھ تبدیلی لے آئیے، کچھ تغیر تو لائیے۔ کچھ صرف مجلس میں آنے سے فائدہ نہیں ہے، کچھ تبدیلی لانا ہوگا، کچھ جو ہے بدلاؤ لانا ہوگا۔ کچھ تو بدلاؤ لاؤ اپنی زندگی میں، ذرا سا اپنے اندر کو بدلنے کی کوشش کرو۔ صرف ظاہر کو بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر صرف داڑھی چہرے پہ سجائی ہے، اچھی بات ہے، حضور کی سنت ہے، اور داڑھی تو خیر رکھنا ہی چاہیے۔ اب تو بہت سارے لوگ رکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو شوق ہو گیا ہے۔ اب تو ایسے ایسے لوگوں کو بھی شوق ہو گیا جن کو داڑھی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی داڑھی رکھ رہے ہیں، اور خیر میں اس پر ابھی نہیں جاتا۔ لیکن داڑھی صرف رکھنا یہ کامیابی کی بات نہیں ہے، صرف ظاہر کو بدلنا یہ کامیابی کی بات نہیں ہے کہ دل میں ارادہ کر لیا اب کرتا پاجامہ پہنوں گا تو کرتا پاجامہ تو سارے جو ہے وہ سیاست کرنے والے بھی پہنتے ہیں اور جو ہے وہ خرافات کرنے والے بھی پہنتے ہیں۔ صرف کرتا پاجامہ پہننے سے
سے تبدیلی نہیں آئے گی، صرف داڑھی رکھنے سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر صرف داڑھی رکھنے سے تبدیلی آتی تو ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے بھی داڑھی رکھ لی ہے، لیکن کوئی تبدیلی ملک میں واضح تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو صرف داڑھی رکھنے سے تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی تو تب آتی ہے جب دل میں عشق رسول کا چراغ روشن ہوتا ہے، جب دل میں عشق رسول کا چراغ روشن ہوگا تو پھر تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ زندہ باد زندہ باد۔ تبدیلی دل میں پیدا کیجئے کہ ہمیں تبدیل ہونا ہے، ہمیں ذرا اپنے آپ کو بدلنا ہے، کچھ اپڈیٹ کر۔ دیکھو موبائل ہوتا ہے نا، موبائل بھی ہفتے میں 10 دن میں 1 مہینے میں اپڈیٹ مانگنے لگ، بولو مانگتا ہے نہیں مانگتا ہے نا، ایک اپڈیٹ مانگنے لگتا ہے کہ مجھے اپڈیٹ کرو، نیا ورژن ڈاؤن لوڈ کرو۔ تو واٹس ایپ ہے یا کوئی بھی چیز آپ اس کو نیا ورژن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ اتنا بڑا جسم ہے آپ کا، روح اللہ نے عطا فرمائی ہے، دل آپ کو عطا فرمایا ہے، اپڈیٹ کیوں نہیں کرتے اپنے قلب کو؟ اپڈیٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیسے اپڈیٹ ہوگا؟ کس طرح سے اپڈیٹ ہوگا؟ گانا سننے سے، پان کھانے سے، شراب پینے سے نہیں۔ اپڈیٹ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے اپڈیٹ ہوتا ہے، حضور کا عشق سیکھنے سے اپڈیٹ ہوتا ہے، عمل کرنے سے اپڈیٹ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے تم عمل کرتے جاؤ گے تم اپڈیٹ ہوتے جاؤ گے، اللہ تمہیں آگے بڑھاتا جائے گا، آگے بڑھاتا جائے گا، اور اتنا آگے بڑھائے گا، اتنا آگے بڑھائے گا کہ پھر تم خود حیران ہو جاؤ گے کہ میں کہاں تھا کہاں پہنچ گیا۔ تو اگر کوئی سچا غلام ہو تو پھر اس کو بہت کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ مجھے تقریر کرنا نہیں تھا، لیکن اتنی بات، چونکہ غلامی کی بات شروع ہو گئی تو میں نے غلامی پر اتنی بات آپ سے عرض کر دی کہ سچے غلام بنیے۔ جو سچا غلام ہوتا ہے اس کا منصب بہت بلند ہوتا ہے۔ حضور کے سچے غلام بنو اور سچی غلامی اختیار کرو۔ میں بہت دور تھا الہ آباد، وہاں سے انہوں نے کہا کہ آپ کو ہر حال میں آنا ہے۔ حافظ شفیع صاحب لگے ہوئے تھے میرے پیچھے، میں نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حالانکہ کل 9 تاریخ ہے، مجھے جبل پور رہنا ہے اور 12 رات کے بج رہے ہیں، کل وہاں مجھے خطاب کرنا ہے۔ تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، جو مجھ سے ہو سکا میں نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پھر خدمت کی جائے گی اور جو ہو سکے گا بیان کیا جائے گا۔ آئیے درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد چند اشعار نعت پاک کے۔ اللہ رب